السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ خاتون رپورٹر کا نمبر اور چیٹ لیک کرنے پر مشال یوسفزئی تنقید کی زد میں آ گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی گفتگو اور بحث کی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، مشال یوسفزئی صاحبہ کی ایک سمری کل سامنے آئی اور جیو نیوز نے رپورٹ کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر تنقید ہونے لگی۔ خود وہ صحافی یا وہ ایکٹیوسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ بھی مشال یوسفزئی صاحبہ پر تنقید کرنا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے تو یہ کہا گیا مزمل اسلم صاحب کی جانب سے کہ ایسی کوئی سمری سامنے ہی نہیں آئی، پہلے سامنے لائیں۔ تو اس کے بعد جب سامنے لائی گئی، دکھائی گئی کہ یہ ہے وہ سمری، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سمری بھیجی تو گئی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو، لیکن انہوں نے مسترد کر دی تھی۔ لیکن دیکھیں، مسترد کرنے کی جو خبر آئی وہ تب آئی جب یہ خبر آئی کہ سمری بھیجی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ صاحب یہ بتائیں کہ سمری آپ نے بھیجی ہے۔ آپ دیکھیں، مشیر انسانی بہبودی اور عشر و زکوٰۃ ہیں، مشیر انسانی بہبودی اور عشر و زکوٰۃ مشال یوسفزئی صاحبہ، لیکن انہوں نے سمری بھیج دی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو بھیجی نہیں ہے، یہ اس پہ میرے دستخط ہی نہیں ہے۔ لیکن یا تو پھر سمری نے خود یہ سمجھا ہوگا کہ مشال یوسفزئی صاحبہ جانا چاہتی ہیں ٹویوٹا فارچونر میں، تو اسی لیے میں خود چل کے پہنچ جاؤں۔ لیکن ابھی تک انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہاں سمری بھیجی گئی ہے، جبکہ یہ بات خبروں میں بھی آئی ہے اور واضح ہوئی ہے کہ سمری ریجیکٹ بھی کی گئی ہے۔ سمری بھیجی گئی ہے لیکن اس پر میرے دستخط نہیں ہے، لہٰذا کا مطلب یہ کہ میں نے نہیں بھیجی نا، میں نے نہیں بھیجی، تو اس کا مطلب آپ کی جو سمری آپ کے لیے جو جا رہی ہے وہ آپ نہیں بھیج رہی، تو ویسے ہی جا رہی ہے اور ویسے ہی اس سمری کو جانا چاہیے۔ سمری کو الہام ہوا کہ مشال یوسفزئی صاحبہ جانا چاہتی ہیں ٹویوٹا فارچونر میں، تو میں سمری بن کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس پہنچ جاتی ہوں، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے تنقید کی، اور اس کے بعد پھر یہ 1,70,00,000 روپے سے زائد کی ٹویوٹا فارچونر گاڑی خریدنے کا ارادہ رکھنے کی جو خبر آئی، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو صرف ان کے لیے تھی، اور دوسری گاڑی بھی یعنی سوشل ویلفیئر کے لیے بھی 70,00,000 روپے کی کیا سپورٹیڈ خریدنے کی درخواست کی گئی۔ اور صوبے کی مخدوش مالی حالت کے باعث محکمہ خزانہ نے گزشتہ مہینے ہی نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی عائد کی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ سے مشال یوسفزئی اور سیکرٹری سوشل ویلفیئر کی گاڑیوں کو استثناء دینے کی درخواست کی گئی تھی کہ پابندی کے باوجود بھی یہ ان کے معاملات ذرا آپ سیدھے کر لیں تو اچھا ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک تو طوفان برپا ہو گیا۔ مشال یوسفزئی پہلے وضاحتیں دیتی رہیں، اور بعد ازاں جو خبر دینے والی صحافی تھیں جن کو جیو نیوز نے ویپر پر لیا، نادیہ صبوحی پر انہوں نے پیسے مانگنے کا الزام لگایا۔ مشال یوسفزئی نے مشال یوسفزئی صاحبہ نے، جو رپورٹر تھیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی کہ مشال یوسفزئی صاحبہ گاڑی لینا چاہتی ہیں، تو ان پر پیسے لینے کا الزام لگا دیا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ، صرف الزام نہیں لگایا، انہوں نے ان کا نمبر لیک کر دیا، ان کی چیٹ اور ان کا نمبر باقاعدہ انہوں نے اور اسکرین شاٹ لگا کے انسان کچھ نہ کچھ یعنی ضابطے رکھتا ہے کہ نمبر بلر کر دیا، اس کے علاوہ کچھ چیٹ بلر کر دی، لیکن نہیں، سیدھا اور جو وہ بات کری ہیں کہ پیسے مانگنے کا الزام جو لگا رہی ہیں، اس چیٹ میں ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ بالکل نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، مشال یوسفزئی صاحبہ نے لکھا کہ جیو کی صحافی نادیہ کی جانب سے مہینے کے پیسے ڈیمانڈ کیے گئے جو میں نے منع کر دیے۔ یہ عمران خان کی حکومت ہے، یہاں لفافہ نہیں چلتا۔ تو باقاعدہ پروپیگنڈا شروع ہوا، عمران خان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نہیں چلتا، لیکن یہاں جو آپ نے چیٹ لیک کی ہے اس میں تو ذکر تک نہیں ہے پیسے مانگنے کا، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیسے مانگیں، اور پیسے مانگنے انہوں نے تو باقاعدہ آپ کو یہ سمری دی، اور اس کے بعد انہوں نے چیٹ کرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد جو بھی آپ نے اسکرین شاٹ لیے اور آپ نے داغ دیے سوشل میڈیا پر۔ اگر آپ الزام لگا رہی ہیں پیسے ہی لینے کا، آپ نے چیٹ بھی جو ہے لیک کر دی، نمبر لیک کر دیا، تو پھر اس چیٹ میں ہمیں وہ نظر بھی تو آنا چاہیے جو آپ الزام لگا رہی ہیں۔ حقیقتاً جو چیٹ ہے اس میں یہ کچھ جو بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے چیٹ کیونکہ اب پبلک کر دی ہے، اور اب ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ ایک سمری بھیجتی ہیں نادیہ نامی صحافی، اور سمری لکھ کے LOL وہ
اس کے بعد کوشچن مارک. سمری یہ ہوتی ہے مشال یوسفزئی صاحبہ کی گاڑی لینے کی. اور اس کے بعد پھر ان کا یہ ایک کامنٹ ہوتا ہے تھینکس فار یور کائنڈ کامنٹس. یہ شاید اس حوالے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ ضرور میسج ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر مشال یوسفزئی صاحبہ ان کو رپلائی کرتی ہیں کہ the department sent it on 29 یعنی کہ ہو سکتا ہے مارچ کو, اور I stopped it میں نے اس کو روکا. صحیح. It was not even forwarded یہ تو بھیجی تک نہیں گئی. Further so please next time update your story with real facts thanks. یہ مشال صاحبہ بول رہی ہیں, یہ وہ بول رہی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ایک کہکا لگایا اور اٹ از فارورڈ, انہوں نے کہا یہ بھیجی گئی ہے. اینی وے تھینکس بائے. اور اس کے بعد اگلا پھر میسج جاتا ہے مشال یوسفزئی صاحبہ کی جانب سے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اوکے ڈو لیٹ می نو وین اٹس فارورڈیڈ وتھ مائی سائن, یعنی اب آپ کو یہ چاہیے کہ میرے سائن کے ساتھ, میری دستخط کے ساتھ کب گئی ہے. تو سمری تو گئی ہے نا, سمری آپ کے لیے گئی ہے نا. مشال یوسفزئی صاحبہ مشیر برائے انسانی بہبودی اور عشر و زکوٰۃ. اور کون ہے مشال یوسفزئی؟ تو مشال یوسفزئی صاحبہ کے لیے گئی ہے نا. ٹویوٹا فارچونر اور ان کے متعدد, دیکھیں ہر کسی کی اپنی لائف ہے. اگر یہ سمری مسترد نہیں ہوتی تو شاید یہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتی کہ ہاں میں نے بھیجی ہے. دیکھیں مسترد نہیں ہوتی تو پھر تو یہ نوبت ہی نہیں آتی نا, پھر تو خبروں میں اور ہوتی. پھر ہو سکتا ہے حکومت کو یہ کرنا پڑتا کہ نہیں آپ کو ہم گاڑی نہیں دے سکتے, کیونکہ سوشل میڈیا پر شور برپا ہو گیا. اور اس کے بعد وہی جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو میچنگ اور ٹائرز پوشش اور اس کے علاوہ جو چیزیں, تو سب نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ پر اگر تنقید ہو سکتی ہے تو آپ پر بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے پھر تنقید ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا کہ ہوپ یو گاٹ انف منی فرام دا بوائز, فرام دا بوائز. اور یہ کس پیمانے میں, کس پیرائے میں کہا جاتا ہے, فرام دا بوائز. اینڈ موزم بٹ صاحب ہو از آلسو آن اے پیرول لائک یو, یعنی کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں کرائے پہ آپ کی طرح. تھینکس. یہ پھر وہ صحافی لکھتی ہیں سو نائس آف یو ایڈوائزر صاحبہ. اور اس کے بعد پھر ایڈوائزر صاحبہ آگے لکھتی ہیں کہ بٹ دیز پروپیگنڈا وونٹ ورک, ویری سوری ٹو نو یو آر فیڈنگ یور فیملی حرام, یعنی آپ اپنے خاندان کو حرام کھلا رہی ہیں. اور اس کے بعد مشال یوسفزئی صاحبہ کا یہ ٹویٹ کہ جیو کی صحافی نادیہ کی جانب سے مہینے کے پیسے ڈیمانڈ کیے گئے. لیکن یہاں ایک لمحے کو ایک میسج, ایک لفظ اور ایک حرف دکھا دیں کہ جس میں مشال یوسفزئی صاحبہ سے اس صحافی نے پیسے مانگے ہوں. کیونکہ جو آپ الزام لگا رہی ہیں وہ آپ کو پھر ثابت بھی کرنا, اور جب آپ نے چیٹ لیک کر ہی دیا, نمبر لیک کر ہی دیا, تو پھر آپ وہ بھی دکھا دیں. اب اس مشال یوسفزئی کے الزام پر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک ہنگامہ چل رہا ہے. کامران علی نے لکھا کہ مشال یوسفزئی کی جانب سے سینئر صحافی نادیہ صبوحی پر جھوٹا الزام. پشاور پریس کلب نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی قیادت سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے جس میں ممکنہ طور پر صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کوریج سے بائیکاٹ کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو خیبر یونین آف جرنلسٹ نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ مشال یوسفزئی صاحبہ کی جہاں بھی پریس کانفرنسز ہوں گی تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا. دیکھیں مشال یوسفزئی صاحبہ جو عمران خان صاحب یا جو پاکستان تحریک انصاف ایک نظریہ دکھاتی ہے کہ یہ ہے ہمارا نظریہ, یہ ہے نیا پاکستان, یہاں یعنی کسی کو بھی کوئی فیور نہیں ملے گی, یہاں ایسی گاڑیاں نہیں ملیں گی, یہاں آپ کو چمکیلی گاڑیاں نہیں ملیں گی, یہاں آپ کو ایسی جو مریم نواز شریف صاحبہ ڈیمانڈز کرتی ہیں گاڑیوں کے معاملے پر نہیں ملیں گی. لیکن اپنے منہ میں بھی کچھ دیکھیں, اپنے گریبان میں بھی کچھ جھانک لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے جو وزراء ہیں, جو مشیران ہیں, یہ غیر منتخب ہیں, اور ان کی ڈیمانڈز دیکھیں کہ جس انداز سے مانگ رہی ہیں کہ یہ دیا جائے, یہ دیا جائے. تو آپ کا جو کام ہے, اس کے بعد پھر وہ ایکسیپٹ بھی تو نہیں کر رہی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں سمری میری سائن کے ساتھ کب فارورڈ کی گئی, تو آپ کی سائن ہو یا نہ ہو آپ کے لیے سمری جا رہی ہے نا. تو یہ آپ پہلے بتا دیتی, جب سمری گئی تو اس وقت یہ کہہ دیتی ہیں آپ کے علم میں ہوگا, ظاہر آپ مشیر ہیں, آپ مشیر ہیں, آپ سے کسی نے کہا ہوگا یہ سمری ہے جانے دی جائے, ہاں جانے دی جائے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ تب بھی منع کر سکتی تھیں, آپ نے تب بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی. اور اب جب کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آیا تو آپ وضاحتوں پر وضاحتیں دے رہی ہیں اور آپ الزامات لگا رہی ہیں بے بنیاد, ایسے الزامات جن کو آپ ثابت نہیں کر سکتی, وہ الزامات لگا کر آپ سوشل میڈیا صارفین. اور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف والے
مشال یوسفزئی صاحبہ پر تنقید بھی کرتے ہیں اور خود پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایسے دھڑے ہیں جو مشال یوسفزئی صاحبہ کی شمولیت پر اعتراض بھی اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر مشال یوسفزئی صاحبہ جو کہ ترجمان بشرا بی بی صاحبہ اور اس سے پہلے وکیل اور اس کے بعد ان کی جو ترقی ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ مشیر بن گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, تو اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ آپ کا یہاں پہ بہت سارے سینئر لوگ ہیں, کیونکہ حالات ایسے آ گئے کہ ان کو بنانا پڑ گیا, تو اس کے بعد پھر ان کے جو اب ایسے ہی زبیر علی صاحب نے لکھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے یہ مشیر اتنی ناگزیر ہو چکی ہیں کہ وہ دستاویزات پر مبنی خبر پر بھی صحافی کو دھمکی دے رہی ہیں, ان پر الزام لگا کر ان کا نمبر بھی لیک کر کے ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ایسی کیا قابلیت ہے کہ پوری صوبائی حکومت اس مشیر کو یرغمال بنا کے رکھا؟ دیکھیں اب نمبر لیک کر لیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ان کی مشیر نے ایسا کیوں کیا ہے, اور اس کے بعد جو جس بھی عہدے پر یہ ہیں تو ان کو پہلے کہا جائے کہ آپ نے ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک خاتون رپورٹر کا نمبر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سائبر کرائم اور اس کے بعد جو بھی ایف آئی اے اس پر کارروائی کرنے کا مجاز ہے تو کرنی چاہیے کارروائی. یہ آپ دیکھیں نا سب کے سامنے کہ اس پہ کارروائی کریں اور اس کے بعد جو الزام بھی اگر مشال صاحبہ نے لگایا ہے تو اس کو بھی ثابت کریں. بالکل مشال صاحبہ نے جو الزام لگایا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, اور دیکھیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پیسے مانگے ہیں تو ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.